آتے چلے حضرت سید الشہداء کی طرف. کیا فرماتے ہیں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ اچھا آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اگر آپ ذکر کر دیں. بسم اللہ. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 چچا تھے. ان میں سے صرف ایک جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائے، باقی 2 صاحب ایمان تھے، اور جو باقی آپ کے چچا تھے وہ موحد تھے، توحید پر تھے. یعنی پہلے صرف ابو لہب کے سوا باقی سب جو ہے نا توحید پر تھے. آپ کی زندگی میں آپ کے اعلان نبوت میں صرف 2 چچا آپ کے دنیاوی حیات سے متصف تھے، یعنی آپ کے زمانے میں تھے. وہ تھے حضرت عباس اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ. تو یہ دونوں صاحب ایمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یعنی یہ کہا گیا کہ سوائے ابو لہب کے سارے جو آپ کے چچا تھے وہ موحد تھے اور 2 صحابی تھے، یعنی حضرت عباس اور حضرت امیر جو ہے تینوں نے نبی پاک کا زمانہ پایا اور باقی جو پہلے انتقال کر گئے تھے. ابو لہب ایمان نہیں لایا بدبخت، اور یہ 2 ماشاءاللہ صحابیت کے مرتبے فائز ہوئے. سبحان اللہ. تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے، چونکہ آپ کے رشتے میں بھتیجے تھے، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، بھائی کے بیٹے، تو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. اور عام طور پہ دیکھا گیا چچاؤں کو بھتیجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور بھتیجوں کو بھی چچاؤں سے، تایاؤں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، بڑے پیار والے رشتے ہوتے ہیں. اگرچہ آج کل بعض لوگ ان رشتوں کی لذت کو محسوس نہیں طرف آ رہا کرتے. تھا کہ یعنی وہ چچاؤں سے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے یا چاچا کا بھتیجوں کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں، یعنی شفقت بڑوں کی طرف سے نہیں تو چھوٹوں کی طرف سے محبت اور الفت بھی نہیں ہو رہی ہے. تو بڑے اگر شفقت کریں گے تو پھر چھوٹوں کی طرف سے محبت ملے گی انشاءاللہ. یہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں. تو آپس میں اللہ محبت سلامت رکھے. تو چچاؤں اور تایوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجوں پہ، بھتوجیوں پر شفقت کی نظر رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور بھتیجیوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ادب کریں. یہ بڑے گہرے اور پیارے اور خون کے رشتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور یہ بھی سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ سفر پر تھے، آپ کسی سفر میں شکار پر تھے. جب واپس ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی کنیز باندھی، جو آپ کی کنیز تھی، اس نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا اور بہت تکلیف دی ہے. ان کو معاذ اللہ برے جملے کہیں، نازیبہ کلمات کہیں، یہاں تک کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا. ہوا یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اتنے میں ابو جہل آ گیا. ابو جہل سردار تھا. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں سے دور کر رہے ہیں اور اپنے خدا کی دعوت دے رہے ہیں معاذ اللہ، اس نے یہ کہا. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا، معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نازیبہ کلمات کہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف شکایت بھی نہ کیا. آپ نے کوئی شکوہ نہ کیا، آپ خاموش رہے. اور پھر ابو جہل بھی چلا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے. تو وہ حضرت حمزہ کی باندھی دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. تو جب سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، اور ابو جہل نے آج تو حد کر دی اور تمہارے بھتیجے پر ہاتھ تک اٹھایا. آپ نے جب یہ سنا تو آپ کی بھتیجے کی محبت غالب آ گئی، اور آپ کے بھتیجے کی محبت نے جوش مارا، اور آپ کے ہاتھ میں وہی کمان تھا کیونکہ شکار سے آ رہے تھے. تو آپ گئے ابو جہل کے پاس. ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ صحن حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. آپ گئے اور اس کے سر پر جا کے کمان مار دی. کہا تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی اور محمد ابن عبداللہ کے ساتھ نازیبہ کلمات کہے، اس کے ساتھ اذیت اور تکلیف کا معاملہ کیا. اور پھر آپ نے غصے میں یہ کہا کہ جو وہ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، اور میں بھی اسی پر ہوں جو وہ کہتا ہے. یعنی آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. اور پھر آپ نبی پاک یہ بھی غالباً فرمایا تم سے ہو سکتا ہے تو مجھے روک لو، روک کر مسلمانوں کے دکھاتا ہوں. تو تم سے جو ہو سکے کر لو، مجھے روکنا ہے تو روک کر دکھاؤ. پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے بھتیجے آپ غم نہ کریں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، آپ بھی داخل اسلام ہو جائیں گے. تو آپ نے سوچا، ایک رات کی مہلت مانگی، کیونکہ وہ تو جذبات میں کہا تھا نا آپ نے، قلبی طور پر آپ نے اس کا اس طرح اظہار نہیں کیا تھا. تو آپ اس رات بڑے بے چین رہے اور آپ یہ سوچتے رہے اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو میری جو عزت ہے، سرداری ہے، تو یہ تو کفار قریش کی نظر میں بالکل ختم ہو جائے گی. تو میں اپنی سرداری سے بھی جاؤں گا، اپنی عزت بھی میری ختم ہو جائے گی، اور میں کیا کروں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بڑے پریشان رہے، مضطرب ہو کر آپ نے پوری رات گزاری. بالآخر سعادت غالب آئی اور آپ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان.